تعریف جو اصول الفقہ کی کتابوں میں لکھی ہے، اتفاق جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد عصرہ علی حکم من الاحکام الشرعیہ، یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ امت کے تمام مجتہدین اور فقہاء اور علماء کا اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، یعنی آپ کی وفات کے بعد کسی بھی حکم شرعی پر یہ تعریف کی جاتی ہے اصول الفقہ کی کتابوں میں۔ تو ویسے جو اس طریقے سے اجماع کا تحقق ہے یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس امت کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی وہ اجماع کی بڑی خوبصورت اور لمبی بحث کرتے کرتے آخر یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اور تابعین کا اجماع تو ممکن ہے، اور باقی ادوار میں جب پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اور بہت علماء اور فقہاء پیدا ہو گئے، تو پھر ہر ایک کا قول اور ہر ایک کا علم لینا کہ بھئی اس کا اس قول کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، یہ مشکل اور یہ ممکن ہے، یہ متعذر ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مثلاً امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں، یا امام ابن منذر اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں، امام ابن حجر اجماع کا دعویٰ، اور پھر دوسرے ائمہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقتاً اجماع کی تعریف کے مطابق تو وہ اجماع نہیں ہوتا، وہ اکثریت والا اجماع، اور جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں وہ عموماً ہوتا ہے کہ جتنے علماء کا پتہ چل سکا ان کا یہ قول ہے، اور جن کا پتہ نہیں چل سکا ان کے بارے میں خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ تو حقیقت میں اجماع نہیں بنتا، یہ تو جمہور کا قول کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہور کا قول بنتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ائمہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، اور صحابہ کے فتوے کے بھی خلاف ہوتا ہے، اور تابعین کے فتوے کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ غروب شمس کے وقت میت کو دفن کرنا جائز ہے۔ غروب شمس کے وقت میت کو دفن کرنا جائز ہے، اس پر اجماع ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح کا اجماع انہوں نے نقل کر دیا ہے، جبکہ یہ اجماع حدیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتووں کے بھی خلاف ہے، جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں لکھے ہیں۔ حدیث تو صحیح مسلم کی بڑی معروف ہے کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا۔ یہ حدیث آپ نے صحیح مسلم میں یا بلوغ المرام کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر ہے، یہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے کہ 2 چیزوں سے ہمیں ان 3 وقتوں میں منع کیا ہے۔ حین تطلع الشمس، جب سورج نکل رہا ہو، اور جب سورج برابر آ جائے، سر پہ آ جائے، اور جب تتزیف الشمس للغروب، غروب شمس کا وقت ہو۔ تو ان تینوں وقتوں میں 2 چیزیں منع ہیں، ایک تو ہم نماز نہ پڑھیں، اور دوسری چیز
کہ میت کو دفن نہ کریں، النقبر فیہن موتانا۔ اب امام نووی کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ اب حدیث کا پھر کیا مفہوم ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ کا فتویٰ اور تابعین میں سے بعض تابعین کا فتویٰ احکام الجنائز میں صحیح سند سے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، تو اجماع کہاں گیا؟ تو عموماً جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جمہور اہل علم کو دیکھ لیا اور فقہ کی کتابیں دیکھ لیں اور جس کا قول ملا اس کے مطابق اجماع کا دعویٰ کر دیا، اور یہ اجماع سکوتی ہوتا ہے اور یہ اجماع حجت نہیں ہے، یہ اجماع حجت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک باب قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد ہے بھی آپ کو باب، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے، مجھے یاد آ گیا، باب ترک النکیر من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت لا من غیرہ۔ یہ کتاب الاعتصام میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ترک النکیر من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت لا من غیرہ، کہ جو انکار ہے، ترک انکار یعنی تقریری حدیث جسے آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے فلاں نے یہ عمل دیکھا اور انکار نہیں کیا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک انکار حجت ہے اور کسی کا نہیں۔ تو جب اجماع سکوتی میں ترک انکار ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی اجماع کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، من ادعى الاجماع فهو كاذب لا يدري لعلهم اختلفوا، کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ شاید دوسروں کا اختلاف ہو۔ تو یہ تو عدم علم ہو گیا نا، اس اجماع کا دعویٰ تو عدم علم ہے، اور عدم علم تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پھر کوئی حجت نہیں بنتا۔ تو بہرحال خلاصہ اس میں یہی ہے کہ صحابہ کا اجماع اگر منعقد ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے، تابعین کا اجماع ثابت ہو جاتا ہے جس کا امکان ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے اور بغیر دلیل کے نہیں ہوگا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ اجماع دلیل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر جو جمہور کا قول ہے اس کو اجماع کہنا اور یا یہ کہنا کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے اور دوسروں نے انکار نہیں کیا، تو یہ اجماع سکوتی کی حیثیت ہے، اور اس کا رد امام بخاری رحمہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ اجماع حجت نہیں ہوتا۔ باقی